اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آل محمد اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال مولانا علي بن موسى الرضا عليهم الصلاة والسلام إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانت أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللهم صل على محمد وعجل فرجهم پروردگار متعال کے شکر گزار ہے جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے رب جلیل ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے اپنا قرب پانے والوں میں سے انشاءاللہ العزیز ہم سب کا شمار فرمائے آج آخر سفر ہے اور ایک قول کے مطابق روز شہادت ہے ثامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام کا اللہم صل علی جس قدر خدا کا شکر بجا لائے کہ اس نے ہمیں مشہد مقدس میں آج کا دن گزارنے کی اور ان لمحات کو بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے مولا کا ذکر کر پا رہے ہیں آپ کے مناقب و فضائل و مصائب کو پڑھ پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں مجالس و عزا کے سلسلوں میں جلوس میں جو ہے وہ شرکت کر پا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں خادم الرضائم اپنے اپنے مقام پر مولا و آقا کی بارگاہ سے بہترین نوکری کا بہترین خدمت کا شرف مجھے اور آپ کو اس بارگاہ سے نصیب ہو سکے جو نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا بلکہ در واقع ہماری آخرت کے سجنے کا آخرت کے پھلنے پھولنے کا آخرت کی تزئین کا باعث بن سکے. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل.
صلی علی محمد۔ تمام علماء کرام اور طلاب اعظام سے معذرت کے ساتھ اگر ان خمسہ مجالس میں جہاں کہیں بھی احساس خطا، احساس کوتاہی اور نقص کرتے ہیں وہ میری اپنی سبب سے ہے، میری اپنی کوتاہیوں کی بنا پر ہے۔ بہرحال اگر مطلع فرمائیں گے تو ہم ان سلسلوں کو بہتر طریقے سے منعقد کر پائیں گے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے اور زیارت با معرفت کے عنوان سے جو گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، کوشش یہ کی میں نے روزانہ ہی آپ کی خدمت میں مولا آقا کی زیارت کی فضیلت سے متعلقہ کسی ایک روایت کا ذکر کیا جائے۔ بہرحال آج روز شہادت ہے، میں چاہتا ہوں ابتدا میں بعض روایتیں آپ کے گوشے گزار کرنا تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں کہ کتنا عظیم مقام اور مرتبہ مجھے اور آپ کو اس بارگاہ سے نصیب ہو سکتا ہے۔ سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ روایت خود 8ویں امام سے ہے جس میں اپنی زیارت کی فضیلت کو میرا مولا کچھ ایسے بیان فرما رہا ہے، ان بخراسان لبقعۃ، کہ اتفاق سے مصائب کے آخری کلمات بھی مولا آقا ہی کے کلمات پر مشتمل ہیں اور اس میں امام نے اپنی زیارت پر آنے والوں کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی کلام بھی ایسے ہی انشاءاللہ پروردگار متعال مجھے اور آپ کو مولا کے واقعی زائروں میں سے قرار دے۔ ان بخراسان لبقعۃ، خراسان میں ایک ٹکڑا ہے، یاتی علیہا زمان، خود 8ویں امام فرما رہے ہیں کہ اس پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے تسیرو، کہ جس زمانے میں یہ ٹکڑا ہو جائے گا مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ۔ اور پھر فرمایا فلا یزال فوج ینزل من السماء و فوج یصعد، آسمان سے ملائکہ کا ایک گروہ نازل ہوتا ہے اور مسلسل جو ہے وہ اس زمانے میں آسمان سے ایک ملائکہ کا گروہ نازل ہوگا، ایک گروہ جو ہے وہ واپس پلٹے گا، الی ان ینفخ فی الصور، اور یہ ملائکہ کی آمد و رفت سور کے پھونکے جانے تک باقی رہنے والی۔ ایک مرتبہ پوچھا چاہنے والوں نے، فقیل لہ یبن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے فرزند، وَأَيَّةُ بُقْعَةٍ هَذِهِ، یہ کون سا ٹکڑا ہے خراسان کا؟ قَالَ هِيَ بِأَرْضِ طُوس، یہ طوس کی زمین پر موجود ہے، فَهِيَ وَاللَّهِ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، قسم بخدا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں من زارنی فی تلک البقعتی، جو شخص بھی سرزمین طوس آ کر میری زیارت کرے گا، کان کمن زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَأَلْفِ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 1000 مبرور اور نیکوکار حج، 1000 مقبول عمروں کا ثواب اس کے نام عمل میں درج کر دیا جاتا ہے۔ وَكُنْتُ أَنَا وَآبَائِي شُفَعَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں اور میرے آبا و اجداد قیامت کے دن اس کے شفیع قرار پانے والے ہیں۔ یہ ہے زائر کا مقام و مرتبہ۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لکھی ہوئی روایت میرے مولا کے اس دنیا سے جانے کے بعد 9ویں امام کے زمانے میں چاہنے والے کی زبان پر آئی تو ایک مرتبہ خود چاہنے والا بھی متردد ہے، اتنا مقام، اتنا مرتبہ، ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول کی زیارت کی، ایسا ہے کہ 1000 مقبول حج اور عمروں کا ثواب پایا، ایسا ہے کہ امام کی اور آپ کے آبا و اجداد کی شفاعت میرے شامل حال ہو جائے گی۔ یہ روایت بھی عزیزوں توجہ کیجیے گا، اب یہ اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، کہ انشاءاللہ ہم علماء اور طلاب کرام کی ذمہ داری بنتی ہے عزیزوں آج کے دن میں یہ مقام و مرتبہ مانگے، وہ مقام و مرتبہ جو ابن ابی نصر بزنتی کو عطا ہوا، وہ مقام و مرتبہ جو یونس ابن عبد الرحمن کو ملا، وہ مقام و مرتبہ جو 8ویں امام کی بارگاہ سے محمد ابن ابی عمیر کو نصیب ہوا، انشاءاللہ پروردگار متعال یہ خدمت علماء کرام کو اور ہم گنہگار طلاب اعظام کو عطا فرماتے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ قرأت فی کتاب ابی الحسن الرضا، میں نے مولا آقا کے مکتوب میں یہ پڑھا، کیا پڑھا؟ ابلغ شیعتی، اب یہ 9ویں امام کا زمانہ ہے، اس میں جو ہے وہ 8ویں امام کا یہ صحابی اس بات کو پیش کر رہا ہے، ابلغ شیعتی، کہ 8ویں امام نے فرمایا میرے شیعوں کو پیغام دے دو، ان زیارتی تعدل عند اللہ الف حجہ،
کہ میری زیارت خداوند متعال کی بارگاہ میں 1000 حج کا مرتبہ رکھتی ہے کہ معادل ہے۔ اب یہ اس کیفیت کو نوے امام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، مولا کیا ایسے ہی ہے 1000 حج؟ قال ای واللہ، ایسا ہی ہے 1000 حج۔ اب توجہ چاہتا ہوں، بلکہ پھر امام نے قدم آگے بڑھایا اور فرمایا وَأَلْفَ أَلْفِ حِجَّةٍ، 1000 حج نہیں، اب ظاہری اعتبار سے ملٹیپلائی کریں 1000 ملٹیپلائی بائی 1000 تو ہاں 1,00,000 حج، یا علماء کرام کہتے ہیں ان گنت حج کا ثواب اس کے لیے ہے۔ تو 1000 حج پہ پھنسا ہوا ہے، ہاں 1000 حج کا ثواب اس کے لیے ہے، لمن زارہ عارفا بحقہ، جو 8ویں امام کی زیارت کرے گا ان کے حق کی معرفت کے ساتھ۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اللہ کے رسول سے لے کر یعنی سید الشہداء کی زیارت کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے 8ویں امام کی زیارت۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد معجل فرجہم، یعنی آپ کی اس دنیا میں آمد سے پہلے آپ کی زیارت کی فضیلت بیان کی، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور خود امام وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنی جانب بلا رہے ہیں، اپنی جانب نہیں بلا رہے، درواقِ راہ پروردگار کی جانب بلا رہے ہیں، درواقِ صراط مستقیم کی جانب بلا رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے لکھنے والوں کی، عزیزو یہ ادب ہے، اس ادب کو معاشرے میں بڑھا دیجئے عزیزو، مجلس میں ہمیشہ مسلح ہو کر شرکت کریں، قلم اور کاغذ لے کر شرکت کریں، بھول جاتا ہے انسان، فراموش کر جاتا ہے، ایک جملہ کچھ کلمات حتماً لکھ لے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، خطیب سے دیگر علماء کرام سے اس بارے میں گفتگو کرے عزیزو، بہتر طریقے سے اگر ہضم کرنے کی کوشش کرے گا تو جس طرح سے وہ نیاز مادی اچھی طریقے سے چبائے اور ہضم کرے تو انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو جو ہے وہ رشد عطا کرتی ہے، یہ نیاز معنوی بھی انسان کو بہت بلندی عطا فرماتی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انسان غور و فکر کرے عزیزو، اتنی بڑی تعداد لکھنے والوں کی ہے، ایسے میں میرے مولا نے جب پہنچ رہے سرزمین طوس نیشاپور کے مقام پر یہ جملات اپنی زبان اقدس پر ارشاد فرمائے، لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ، پروردگار فرما رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ اس عذاب سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر چند لمحے نہیں گزرے امام نے یہ بیان کیا ہم اپنی جانب کیوں بلا رہے ہیں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا روئے زمین پر رہنے والا انسان جز در اہل بیت کے، پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اس در سے متمسک نہ ہو جائے۔ فرمایا ہاں بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کی بہت ساری شرائط ہیں، ایک اہم ترین شرط ہم اہل بیت ہیں۔ ابلغ شیعتی، میرے شیعوں کو کہو میری زیارت کو آؤ، اتنا مقام و مرتبہ ہے، شرط یہ عارفاً بحقنا، ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ ہو۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں یقتل حفدتی بارض خراسان، ان قریب میرا پوتا مارا جائے گا خراسان کی زمین پر، فی مدینۃ یقال لہا طوس، ایک شہر میں کہ جس کا نام طوس ہے، من زارہ الیہا، جو آگے بڑھے گا سرزمین طوس پہنچے گا اور میرے فرزند اور میرے پوتے کی زیارت کرے گا۔ اے جعفری مذہب سے تعلق رکھنے پر افتخار رکھنے والوں، کتنا بڑا پیغام چھٹا امام مجھے اور آپ کو دے رہا ہے۔ فرمایا من زارہ الیہا، جو اس ہستی کی زیارت کو جائے گا، عارفاً بحقہ، شرط یہ ہے کہ ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، اخذتہ بیدی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن جعفر صادق اس کے ہاتھوں کو تھاموں گا۔ ہاں 8ویں امام کے ظاہر کا مقام دیکھیں، اس کے ہاتھوں کو تھاموں گا، فادخلتہ الجنہ، اور اسے بہشت میں خود میں اپنے ہاتھوں سے لے جاؤں گا، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، گرچہ وہ گناہان کبیرہ کا مرتکب ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں ان دو جملوں پر غور کیجئے گا، عارفاً بحقہ، میرے پوتے کے حق کی معرفت رکھتا ہوں، وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ، بعض دیگر روایتوں میں گرچہ جن و انس کے گناہ اس کے کاندھے پر کیوں نہ ہو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولا؟ کیا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ سکون و اطمینان سے انسان زیارت بجا لائے اور پھر جیسے زندگی بسر کرے؟ نہیں عزیزو، یہ اجازت امام معصوم کیسے دے سکتے ہیں؟ رب کی جانب سے جب اجازت انہیں نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو یہ اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ بس یہ جملہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ۔ میں دوستوں کو سمجھانے کے لیے اس کے لیے ایسے جو ہے وہ مثال لاتا ہوں کہ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا گھر میں نہ بیٹھ، سستی اختیار نہ کر،
تیرا کام ہے پڑھائی کرنا، تیرا کام ہے کوشش کرنا، رزق اور معاش کی تلاش میں گھر سے باہر نکلنا، تو قدم باہر نکال، کوشش کر، ہاں کمانے کے جو آداب ہیں اس کی رعایت کر. اس کے بعد تیرے گردن پر 1000 روپے کا قرضہ ہو، ہاں 1 لاکھ روپے کا قرضہ ہو، 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہو، کروڑوں اربوں کھربوں کا قرضہ ہو، تیرا باپ ادا کرے گا. ہاں لیکن اگر تو اس نظام کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، قدم بڑھائے گا، پروردگار متعال تجھے ضرور بضرور عطا کرے گا. لہٰذا ایک پاسبلٹی کو، اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے کتنے ہی گناہ تمہارے گردن پر کیوں نہ ہو، اگر حق کی معرفت رکھتے ہو ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ہم تمہارے ہاتھوں کو تھامیں گے. اب ان دونوں کو ملائیے، جب ان کے حق کی معرفت ہوگی تو پہلی بات یہ عزیزوں، یا تو انسان کی زندگی میں گناہ آئے گا نہیں، اگر آ بھی جائے تو بہت جلدی انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے گا. انسان پلٹ آئے گا ان کی بارگاہ اور کہے گا مولا مجھ سے خطا ہو گئی. یہ اسی باپ کی مثال ہے، اسی والد کی مثال ہے جو کہہ رہا ہے بیٹا کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو ہم ادا کریں گے، لیکن تو کوشش کرنے میں غلطی نہ کر. انسان اس جملے سے یہ جو ہے وہ غلط معنی نہ نکال لے کہ بھائی ٹھیک ہے اب جو ہے وہ اس سلسلے میں دقت نہیں کروں، توجہ نہیں کروں، جتنا بھی قرضہ ہے وہ میرے بابا ادا کر دیں گے. نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں بابا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کر، تو زحمت کر، پھر اگر قرضہ ہوا بھی تو ہم ادا کر دیں گے. بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علیہ. دو چیزوں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک، جو کچھ بھی، کیسے پتہ چلے میں ان کے حق کی معرفت رکھتا ہوں. ایک، جو کچھ بھی اس بارگاہ سے نصیب ہو جائے کوشش کرنے کے بعد انسان اس پر راضی رہے. دو، یہ مفترض الطاعہ ہستیاں ہیں، انسان ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے عزیزوں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں انسان زیارت میں مختلف زیارت معصورہ، سلام علیکم ورحمۃ اللہ، مختلف زیارت معصورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے. امام سامن کی کچھ خاص زیارتیں ہیں کہ جنہیں انسان پڑھتا ہے، کچھ طویل زیارتیں ہیں، کچھ مختصر زیارتیں ہیں جن کی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے عزیزوں. جہاں عمومی طور پر زیارت نامے پڑھتا ہے، زیارت جامع کبیرہ، زیارت امین اللہ، دیگر زیارتوں کی تلاوت کرتا ہے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے امام سے اپنی زبان میں انسان گفتگو کرے، کہے مولا آپ کا کروڑوں احسان کہ مجھے آپ نے اپنی بارگاہ میں آنے کی، اپنے قدم بوسی کا جو ہے وہ شرف عطا کیا. مولا مجھے نوکری دے دیجیے، میری زندگی میں پاکیزگی آ جائے، مجھے آپ کی خدمت کا ڈھنگ نصیب ہو جائے، وہ طریقہ نصیب ہو جائے کہ جس کے سبب سے میں آپ کے خادموں میں سے قرار پاؤں. یاد رکھیے گا عزیزوں، عجیب مقام و مرتبہ ہے انسان کا اگر انسان اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. موسیٰ ابن سیار کہتے ہیں سرزمین طوس میں پہلی مرتبہ آمد ہے میرے مولا کی، پہلی مرتبہ آمد. ایک جنازے کو اپنی نگاہوں کے سامنے سے دیکھا، فوراً پشت فرس سے میرا مولا زمین پر آیا، تیزی سے آگے بڑھا، جنازے کو کاندھا دیا. اس طرح سے میرا مولا کاندھا دے رہا تھا جیسے ایک بھیڑ کا بچہ اپنی ماں سے چپک رہا ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب اسے لب قبر رکھا گیا، امام قریب پہنچے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا اے فلاں ابن فلاں تجھے جنت کی بشارت ہو. موسیٰ ابن سیار کہتے ہیں آقا آپ تو پہلی مرتبہ سرزمین طوس میں آئے، آپ اس فرد کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا تو نے مقام امامت کو نہیں جانا، ہاں امام کے حق کی معرفت نہیں رکھی. صبح و شام تمہارے نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب تم اچھے عمل بجا لاتے ہو ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں. جب تم سے خطا سرزد ہو جاتی ہے ہم خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار طلب کرتے ہیں. کیا چاہیے ایک زائر کو عزیزوں، جب میرے اور آپ سے خطا ہو جائے تو 8واں امام خدا کی بارگاہ میں استغفار طلب کر رہا ہوتا ہے. اے کربلا سے پلٹنے والوں، سید الشہداء اپنے زائر کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے سفارش کرتے ہیں میرا زائر ہے اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش فرما دیجیے. پھر بھی انسان کی زندگی میں گناہ باقی رہے. آئیے عزیزوں پاکیزہ ہو جائیں. ہم تو چلتے ہیں اذن دخول پڑھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اجازت مل گئی داخل ہو گئے. اگر میں اور آپ عزیزوں اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں، امام دنیا میں بھی زیارت کو آتے ہیں، وقت آخر بھی زیارت کو آئیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر انسان کوتاہی کرتا ہے تو کتنے میل، کتنے فرسخوں کے فاصلے سے ہی کیوں نہ آیا ہو اسے اذن دخول نہیں ملتا ہے. ولی عہدی کا زمانہ ہے میرے مولا کا. ایک گروہ چلا اپنے مقام سے سرزمین طوس پہنچا، دق الباب کیا. کون؟ علی کے شیعہ ہے جو علی کے بیٹے سے ملنے آئے. علی کے شیعہ 8ویں امام سے ملنے کے لیے آئے. امام نے کہا میں مصروف ہوں. دوسرا دن ہوا، پھر آئے.
دربان اور حاجب سے پوچھا ہمیں اجازت چاہیے، کون آئے ہو، کس طرح سے تمہاری میں جو ہے وہ شناخت کرواؤں؟ کہا کہہ دیجئے ہم علی کے شیعہ ہیں۔ دوسرے دن بھی امام نے اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ عزیزو تصور کیجئے گا 60 دن گزر گئے، 60 ڈیز، 2 مہینے، ہر روز آتے ہیں، امام کی بارگاہ سے اذن دخول نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان دنوں میں آپ نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہو تو فارسی زبان میں بڑے خوبصورت کلمات لکھے ہوئے، ایک کلمہ یہ ہے کہ یہ تو وہ در ہے کہ جس پر کہیں نہیں لکھا ہے کہ گنہگار نہ آئے، یہ تو گنہگاروں کی شفا کا، یہ گنہگاروں کی نجات کا، یہ تو مریضوں کی سلامتی کا در ہے عزیزو۔ ایسے میں اگر کسی پر دروازہ بند کیا جا رہا ہے، حکیم پروردگار کی حکیم نمائندہ ہستیاں 2 مہینے تک اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے دربان اور حاجب سے، ہمارے مولا سے جا کر اتنا کہہ دیجئے، ہم کس منہ سے واپس پلٹیں، ہم اپنے شہر نہیں جا سکتے ہیں، ہم شرم کے مارے ہیں، کیسے واپس پلٹے، ایک لمحہ دے دے میرا مولا، آقا ہم سے کیا خطا ہو گئی؟ کہا بلاؤ انہیں۔ بیٹھنے تک کو نہیں کہا، وہ امام جو مہمان نوازی کا اتنا حکم دیتا ہے، بیٹھنے تک کو نہیں کہا۔ ایک مرتبہ کہا آقا ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ کہا جس چیز کا ادعا لیے ہوئے ہو اس کی دلیل تمہارے عمل میں نہیں پائی جاتی ہے، یہ وہ مصیبت ہے جس کی علت تم خود ہو۔ تم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہو، علی کا شیعہ حسن و حسین ہے، علی کا شیعہ ابو ذر غفاری ہیں، علی کا شیعہ سلمان ہے، علی کا شیعہ عمار ہیں، علی کے شیعہ مقداد ہیں، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہیں۔ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو اور پھر عمل میں اپنے مولا سے مخالفت رکھتے ہو۔ اس موقع پر عزیزو 2 اہم ترین چیزوں کی طرف اشارہ کیا، بطور کلی کہا کہ تم تقصیر کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو اعمال کی بجاوری میں، اور پھر اس جانب سے اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہو امیر المومنین کا، اور پھر خصوصیت سے عزیزو 2 امراض کی جانب اشارہ کیا، ایک اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہو، 2 بے بصیرتی کا شکار ہو، جہاں تقیہ کرنا ہے وہاں تقیہ کرتے نہیں ہو، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں تمہیں تقیہ سوجھ جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیا ایسے ہی ہے ہمارے یہاں سلسلہ، مومنہ گھر میں جہاں شوہر سے لڑنا چاہیے وہاں لڑتی نہیں ہے، اور جہاں نہیں لڑنا چاہیے وہاں لڑ رہی ہوتی ہے۔ ہم بھی اور آپ معاشرے میں ایسے ہی ہیں عزیزو، آپس میں 10 گریباں ہیں ان موضوعات پر جہاں نہیں ہونا چاہیے، اور جدھر انسان کو فریاد بلند کرنی چاہیے وہاں آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس مقام پر کہا ہے آگے بڑھو دفاع کے لیے وہاں پر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور جس مقام پر کہا ہے تقیے سے کام لو، دوسرے کے مذہب کے، دوسرے کے مکتب کے جو مقدسات ہے اس کی کھلم کھلا توہین نہ کرو، تو مراجع کرام کی یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اور جہاں پر کہا جاتا ہے مقدسات خطرے میں ہے، آؤ ان کی حرمت کے لیے قدم آگے بڑھاؤ، وہاں قدم بڑھانے والوں کی تعداد کتنی کم ہے۔ فرماتے پھر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو۔ اس موقع پر عزیزوں ڈانٹنے کے بعد چاہنے والا ہے، رؤوف امام ہے عزیزوں، مہربان امام ہے، ہدایت کا پیغام۔ ہاں اگر تم نے یہ کہا ہوتا ہم علی کے محب ہیں، محب ہے، خطا ہو جاتی ہے تو پھر اور بات تھی، کہا آقا ہم سے غلطی ہو گئی، معافی کا طلبگار ہوں۔ عزیزو اس بارگاہ میں انسان ہٹ دھرمی نہ کرے کہ آقا مجھے معافی کا تحفہ دے دیجیے، میں آپ کی بارگاہ میں پلٹ کر آیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کیا حیثیت ہے، مجھے معافی کا تحفہ عطا کر دیجیے عزیزو۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اپنا عنوان بدلا، آقا ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم محب ہیں، اس گھرانے کے چاہنے والے ہیں۔ اب ایک مرتبہ میرے مولا کی مہمان نوازی کو دیکھی عزیزو، اپنے قریب بلایا، قریب بلایا، قریب بلایا، وہ کہ جن کے لیے 2 مہینے تک میرے مولا نے دروازے نہیں کھولے تھے، اب جب آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے تو حجت خدا نے ہر ایک کو اپنے سینے سے لگایا، ہر ایک کو اپنے سینے سے لگایا۔ اپنے دربان اور حاجب سے کہا کتنی مرتبہ آئے تھے؟ کہا 60 مرتبہ۔ کہا 60 مرتبہ ہماری جانب سے ان کا استقبال کرو، انہیں بہترین انعامات سے نوازا۔ گزشتہ 4 مجالس میں عزیزوں میں نے کچھ اہم موضوعات کی جانب اشارہ کیا۔ فرمایا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے دنیا کی محبت، خصوصیت سے مال کی محبت، مقام اور مرتبے کی محبت تجھے در اہل بیت سے دور کر دیتی ہے، اس سلسلے میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ بے بصیرتی تجھے اہل بیت سے دور کر دیتی ہے۔ عزیزو انسان تڑپ کر مانگے، کہاں تقیہ کرنا ہے، کہاں تقیہ نہیں کرنا ہے، کہاں فریاد بلند کرنی ہے، کہاں فریاد بلند نہیں کرنی، کہاں لڑنا ہے، کہاں نہیں لڑنا۔ فرمایا زوجہ کو معاف کر دے، بچوں کو معاف کر دے، رشتہ دار کو معاف کر دے، ہم سے معاف نہیں ہوا چاہتا ہے، دشمن خدا کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جا، اس صفوف میں رکھنا نہ ہونے پائے۔ وہاں پہ تعداد کم نظر آتی ہے۔ آئیے عزیزو انسان اس بے بصیرتی سے نجات کا تقاضا کرے۔ حسن ابن علی فریاد بلند کر رہے ہیں،
میں اور آپ صلح مولا پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، نہیں عزیزوں، صلح آخری سٹیپ تھا، دوسرا سٹیپ تھا، ورنہ پہلے مرحلے میں میرا مولا فتنہ شام سے لڑنا چاہتا تھا، اسے اس کی جڑ سے کاٹ دینا چاہتا تھا۔ فرمایا اگر میرے پاس انصار ہوتے لقاتلتہ لیلی و نہاری، میں صبح و شام لڑتا، صبح و شام لڑتا۔ اور یہ فقط حسن ابن علی کی فریاد ہے، آپ کے بابا کی بھی فریاد ہے۔ جب سقیفہ برپا کیا گیا، کہا اگر میرے پاس 44 افراد ہوتے علی قیام کرتا۔ وہ جو سر کے بال دینے کو تیار نہیں ہے وہ علی کے ساتھ لڑیں گے؟ تو عزیزو میں اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں، چھوٹا امتحان دیا نہیں جا رہا ہے۔ دوسرے مومن بھائی کو چھوٹی 2 سیاسی پارٹیاں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، دینی سیاسی پارٹیز، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ دین کے نام پر عزیزو ہم اپنی دنیا سجا رہے ہوتے ہیں، خدا کو کیا جواب دے پائیں گے؟ تو بڑا امتحان تو بہت مشکل امر ہے میرے بھائی۔ ایک بے بصیرتی سے نجات کا تقاضا کیجیے۔ اور آج کی حد تک اس آخری گفتگو میں اہم ترین عنصر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو، کسی دوسرے کا حق میرے اور آپ کی گردن پر نہ ہو۔ سید الشہداء سرزمین کربلا میں ارشاد فرما رہے اپنی قلیل سی تعداد کو دیکھتے ہوئے، روز عاشور فرمایا جس کسی کی گردن پر قرضہ ہے وہ حسینی قافلہ چھوڑ دے۔ ہم دوسروں کا بوجھ بٹانے کے لیے آئے ہیں، اگر قرضہ تیری گردن پر ہے تو کیسے حسین ابن علی کی ہمراہی کر سکتا ہے؟ آئیے عزیزو آج اس روز شہادت میں ہم اس امر کی جانب تھوڑی سی توجہ کریں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جناب علی بن یقطین کے حوالے سے کس طرح سے اپنے مولا آقا کی بارگاہ میں کوششیں کی ہیں عزیزو، مخصوصاً مالی اعتبار سے کتنی کمک کی ہے، یہ عنصر ہمارے یہاں کم دیکھا گیا عزیزو، کتنی مدد کی، امام کے واجب اور مستحق حق کو پہنچایا، امام ہی کے حکم سے آپ کے بچوں کے مہریے کی ادائیگی علی بن یقطین نے کی، کتنے شیعوں کی دسترسی علی بن یقطین فرماتے تھے، ظاہر میں مجبور ہے مالیات اور ٹیکسز لیتے ہیں، دوسری جانب سے انہی کے پیسے انہیں واپس پلٹا دیتے ہیں۔ ہر سال بڑی تعداد حج پر بھیجی جا رہی ہے علی بن یقطین کی جانب سے، اتنی زحمت کرنے والا، مولا کی راہ میں اتنی کوشش کرنے والا، خدا کی بارگاہ میں آقا فرماتے 7ویں امام کے کلمات اللہم فی اعلی علیین اغفر لعلی بن یقطین، اس طرح سے میرا مولا اپنے چاہنے والے کو یاد رکھ رہا ہے کہ سرزمین عرفات میں مسلسل علی بن یقطین کے خیال کو اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ کیا چاہیے عزیزوں؟ لیکن اتنے مقام اور مرتبے پر موجود شخصیت ایک مرتبہ زیارت کے لیے پہنچی مدینہ، آقا علی بن یقطین آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، کہا ہم نہیں ملنا چاہتے۔ عجیب ہے نا میرے بھائی، اپنے چاہنے والوں سے محبت کا کتنا خوبصورت انداز ہے، کہا ہم نہیں ملنا چاہتے۔ دوسرے دن راستے میں ملاقات ہوئی، مولا کیا خطا ہو گئی؟ اے علی بن یقطین، ہمارا ایک چاہنے والا جمال اونٹوں کی رکھوانی کرنے والا تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس پر دروازے نہیں کھولے، تیرے مولا کے دروازے بھی اب تجھ پر بند ہیں۔ افسوس نہیں عزیزوں، سفر زیارت میں بوڑھے ماں باپ کو انسان ناراض کرے، تلخ کلامی کرے اور پھر تیزی سے مولا کی بارگاہ میں زیارت کو جائے، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کر کے آیا ہو، قطع رحم ہے، ان سے معافی نہیں طلب کرتا ہے، ان سے رابطہ قائم نہیں کرتا ہے، اور امام کی زیارت کو آیا ہوا ہے۔ حتیٰ سفر زیارت میں عزیزوں جو اپنے ساتھی ہیں، جو ہمراہ افراد ہیں، ان کے حق کو معاذ اللہ بسا اوقات غصب کیا ہے، ان کے حق میں کوتاہی کی ہے، اور سمجھ رہے ہیں میں مولا کا زائر ہوں۔ عزیزوں ظاہر میں ممکن ہے آپ کا جو ہے وہ سامان اور زاد راہ ظاہری آپ کا جو ہے وہ کیا ہے بھرا ہوا ہو، لیکن دل خالی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے ان کی واقعی زیارت، ان کے حق کی معرفت یہی ہے، دوسرے کا کوئی حق میری گردن پر نہیں ہونا چاہیے۔ کہا علی بن یقطین، رب تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، وہ معاف کرے گا، ہمارے دروازے تجھ پر کھل جائیں گے۔ آقا میں مدینہ آیا ہوا ہوں، ابراہیم جمال کوفے میں رہتا ہے، کہا اس کی تو توبہ کرنا چاہتا ہے، راستے کی فراہمی ہم کیے دیتے ہیں، راستے کی اسباب کی فراہمی ہم کی، رات کو بغیر جاؤ حشم کہ تو بقی میں آ جا، تیرے لیے اسباب کی فراہمی ہے۔ سواری کا جانور چند قدم نہیں چلا، سرزمین کوفہ، ابراہیم جمال کا گھر دق الباب کیا۔ کون؟ علی بن یقطین، وزیر میرے گھر پر۔ کہا میرے بھائی پریشانی ہے، دروازہ کھول دے، تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا نہیں، ایسے معافی نہیں چاہیے، ایسے معافی نہیں چاہیے، اتنی بڑی خطا ہوئی عزیزوں۔ بس اوقات انسان ممبر پر خطا کرے اور معذرت خواہی جو ہے وہ 2 لوگوں میں کرے، نہیں، اگر خدا نہ خواستہ ممبر پر مجھ سے کوئی بات
اشتباہاً غلط ہو گئی ہے تو ذمہ داری ہے ممبر پر ہی آ کر اپنی غلطی کا اصلاح کروں عزیزو. چھوڑ دیجئے میرا مقام کا کیا ہوگا، میرے مرتبے کا کیا ہوگا عزیزو. وہ مقام و مرتبہ دینے والا ہے. یہ جھوٹے مقام و مرتبے کا کرنا کیا ہے میں نے اور آپ نے. کہا نہیں ایسے کافی نہیں ہے. ایک مرتبہ زمین پر لیٹ گئے، کہا کہ تو اب میرے رخساروں پر اپنے پیروں کو رکھ دے اور ملنا شروع کر. بہت اصرار کیا یہاں تک کہ وہ راضی ہوا. پیر رکھے علی بن یقطین کے رخساروں پر. کہا پروردگار تو گواہ رہنا. اب جیسے ہی عزیزوں توبہ کی، نتیجہ کیا ہے؟ امام نے بہترین طریقے سے استقبال. ایک عام مومن کا سفر زیارت مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، مجاورین کرام سے، زائرین اعظام سے، کہ انسان تھوڑا سا اس سلسلے میں توجہ کر لے کہ کسی کا حق میری گردن پر نہ ہونے پائے. اور ایسے میں اگر والدین کا حق ہے عزیزوں، بوڑھے ماں باپ سے معافی طلب کر لے. وقت آخر ہے. مدینہ میں موجود ایک جوان کا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اویس قرنی ماں کا حکم سنا تو اللہ کے رسول جو کہ پیکر نور ہے، جس کے سبب سے اس کائنات کا نور ہے، اپنے گھر میں وارد ہو کر فرما رہے ہیں میں ایک نور کو اپنے گھر میں احساس کر رہا ہوں. اللہ اکبر. قرن سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں جو اپنی ماں کی اطاعت کرے. اور اگر خدا نخواستہ ماں راضی نہیں ہے، مدینے کا ایک جوان ہے، وقت آخر ہے، احتضار کا عالم ہے، زبان بند ہو گئی ہے. جو بھی کہتا ہے اس سے آگے بڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ. نہیں کہہ پا رہا. ایسے میں اللہ کے رسول پہنچے اور آنے کے بعد اس جوان سے کہا کہہ لا الہ الا اللہ. عزیزو اللہ کا رسول تلقین فرما رہے ہیں، نہیں کہہ پا رہا ہے. ایک مومنہ وہاں پر موجود ہے. آپ اس کی مادر گرامی ہے؟ جی ہاں. آپ اس سے ناراض ہیں؟ ہاں میں اپنے فرزند سے ناراض ہوں. کہا میری خاطر اس سے راضی ہو جائیے. آقا آپ کی خاطر میں اس سے راضی ہو گئی. جیسے ہی ماں راضی ہوئی عزیزوں، کہا اے جوان پڑھ. عزیزوں بہت خوبصورت دعا ہے، 4 یا 5 کلمات پر مشتمل ہے، اسے یاد کر لیجیے. ہر روز خصوصیت سے طلاب کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی ایک آیت، کوئی ایک روایت عزیزوں اپنے مولا کی بارگاہ سے طے کر کے نکلیں، مانگ کر نکلیں، ہدیہ لے کر نکلیں. عزیزوں میں زیارت جامع کبیرہ یاد کروں گا، میں قرآن کریم حفظ کروں گا، میں آپ کی زیارت اور آپ کے فضائل کو انشاءاللہ حفظ کروں گا. اور انشاءاللہ فقط ظاہر میں زبان پر یہ الفاظ نہیں ہوں گے، میرے قلب میں پیوست ہو جائیں گے. مانگیے اپنے مولا سے. یہ 4 یا 5 کلمات کی دعا کیا سمندر معارف اور دریائے معرفت کو اپنے اندر لیے ہوئے. کہا اے جوان کہہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر انک انت العفو الغفور. تکرار کریں گے عزیزوں میرے ساتھ، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر انک انت العفو الغفور. اے وہ کہ جو قلیل عمل کو قبول کر لیتا ہے اور کثیر گناہوں سے عفو درگزر سے کام لیتا ہے، مجھ سے بھی میرے اس قلیل عمل کو قبول کر لے اور میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. تو عفو درگزر سے کام لینے والا، تو مغفرت کا تحفہ دینے والا ہے. کیا دیکھ رہا ہے جوان؟ کہا 2 سیاہ چہرے. کہا اس دعا کو پڑھتا چلا جا. پڑھتا چلا گیا. کہا اب کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا یہ 2 چلے گئے، 2 سفید افراد آ گئے اور اسی عالم میں روح قبض ہوئی. قفص عنصری سے روح نے پرواز کیا. عزیزوں ایک عام مومن ناراض، امام اذن دخول نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی علی بن یقطین کو، کہ جس نے کیا خوبصورت طریقے سے امتحانات دیے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزوں، میں نے اور آپ نے تو اتنے بڑے امتحانات نہیں دیے جو علی بن یقطین نے دیے. عزیزوں ظالم بادشاہ کے اس کرپٹ نظام کے اندر رہتے ہوئے چاہنے والوں کی خدمت کرنا، آپ جا کر پوچھیے ان لوگوں سے جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، کتنا مشکل کام ہے. قدم بقدم مشکل کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے. اتنی زحمت کرنے والا ایک مومن کے لیے دروازہ نہیں کھول پایا. ہم تو کیا کہتے ہیں، بھائی میرے فضائل دیکھو، میری اچھائیاں دیکھو، تمہیں میری ایک خرابی کی. امام اصلاح کرنا چاہتے ہیں، امام مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں. فرمایا یہ چھوٹی خرابی نہیں ہے، کیوں تو نے ایک مومن پر دروازہ بند کیا اپنا؟ ہمارے دروازے تیرے لیے بند ہیں. شب رسد کے وہ مومن رشتہ دار ہو، اہل محلہ ہو، پڑوسی ہو، زوجہ ہو، ماں باپ ہو، اب ایسے ایسے مرتبہ بڑھ جاتا ہے. بس عزیزو میں نے ختم کیا. آخر میں کیا پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں؟ خادم الرضا بننا چاہتے ہیں عزیزو، جنہوں نے مجھے اور آپ کو ظاہری وجود دیا، اگر وہ ناراض ہو جائیں
تو اللہ کا رسول تلقین پڑھوا رہا ہے، انسان کی زبان نہیں چلتی ہے، تو جس کے سبب سے میرے اور آپ کا معنوی وجود ہے امام وقت، اس کی اگر انسان ناراضگی مول لے تو کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ خسرت دنیا والآخرہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اس غیبت کے زمانے میں کیا ذمہ داری ہے میرے بھائی؟ خدا را آگے بڑھیے، اپنی پرسنل لائف کو، اپنے گھریلو زندگی کو بہتر بنا کے آگے بڑھیے عزیزو، اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے میں اپنا ایکٹیو رول، اپنا خوبصورت ترین کردار ادا کیجئے۔ انما شیعۃ جعفر، جعفر کے شیعہ کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ اشتد جہادو، میکسیمم لیول پر پروڈکٹیو ہوتا ہے، دین کی راہ میں کام کرتا ہے عزیزو۔ اپنی چھوٹی سی زندگی، اپنے گھریلو زندگی میں ایک بڑی تعداد پھنسی ہوئی ہے، زوجہ اور شوہر کے تعلقات صحیح نہیں ہو رہے، اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے روابط، اپنے دوستوں سے روابط انسان صحیح نہیں کر پا رہے۔ کیا سلسلہ ہے میرے بھائی؟ مانگیے اس بارگاہ میں، دشمن کے حملے کی جہت دیکھیے، آج فزیکل وار ہے یا نہیں؟ دنیا کے کتنے خطوں میں عزیزو دشمن ظاہری اعتبار سے اترا ہوا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، خوب جواب دینا ہے، افراد چاہیے اس کے لیے۔ میں اور آپ تو اس سعادت سے محروم رہے جنہوں نے قیام کیا عزیزو۔ دیکھیے پروردگار نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، شہید حججی جیسے افراد کو دیکھیے خدا نے کیا مقام و مرتبہ عطا کیا عزیزو، کس طرح سے ان کی زبان پر اللہ نے نورانیت، کتنے آپ اس کے وصیت نامے کو جا کر پڑھیے، انسان کے شہداء کے وصیت نامے کو پڑھیے، انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ آئیے یہ خدمت میں اور آپ مانگیے۔ فزیکل وار ہے، سماجی اور ثقافتی اعتبار سے یلغار ہے، ہمارا بچہ ظاہر میں ہمارا بچہ ہے، وگرنہ عزیزو یہ جو ٹولز ہیں اس ذریعے سے ہر اعتبار سے بچے پر یہ جو ہے وہ دشمن اور یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے وار کر رہی ہے۔ خوب اس کے لیے انسان خدمت نہیں مانگے، تقاضا نہیں کرے، اپنے بچے کی وقت پر شادی کا اہتمام نہ کرے، اسے گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش نہ کرے عزیزو، یہ کہاں مانگے گا؟ اسی درگاہ میں مانگے گا۔ وہ آنکھ کے جو 8ویں امام پر رو رہی، آج سے طے کر لے میں گناہ نہیں کروں گی، گناہ نہیں کروں گی۔ اس ثقافتی الغار کا کون جواب دے گا؟ میں نے اور آپ نے ہی کوشش کرنی ہے۔ اقتصادی الغار ہے عزیزو، میں نے گزشتہ 2 تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس اقتصادی الغار کے لیے اپنے مولا سے مانگیے میرا بیٹا ایسا بزنس مین بن سکے کہ دشمن کے گلے کی ہڈی بن جائے۔ نہیں ہو سکتا عزیزو، عطا کریں گے یہ بارگاہ۔ اس کے بزنس کا انداز ایسا ہو کہ دشمن کے وجود میں کپ کپی طاری ہو جائے۔ تعلیمی اعتبار سے یلغار نہیں ہے، کیا پڑھاتے میں اور آپ اپنے بچوں کو؟ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، حتیٰ انقلاب اسلامی کے بعد آج بھی یہاں کا جو اسکولنگ سسٹم ہے، جو علماء کرام زحمت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہزاروں خرابیاں ہیں۔ تو عزیزو وہ سسٹمز کے جو ٹوٹلی غیروں کے ہاتھوں میں، وہاں کیا صورتحال ہے؟ بس میں نے اپنے بچے کو پڑھا لینا، اس کا دنیاوی فیوچر بن جائے، نہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں عزیزو، فزیکل وار میں، ایجوکیشن کے مقام پہ وار ہے، ثقافتی اور جسے کہہ سکتے ہیں یہ یلغار، اسی طرح سے اقتصادی اور اکنامیکل وار میں یہ جو ٹول ہے عزیزو میڈیا، کہ جس کے ذریعے سے دشمن حملہ آور ہے، جس کے ذریعے سے مجھے اور ہمارے بچوں کو بگاڑ ان میں پیدا کر رہا ہے عزیزو، اس کا کون جواب دے گا؟ کوشش نہیں کرنی ہے۔ آج انقلاب اسلامی کا آپ ٹیلی ویژن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنے سالوں کے بعد بھی عزیزو اگر دنیا سے مقایسہ کریں اس سے بہتر کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے، لیکن فی نفس ہی دیکھیں اسلامی اصولوں کی روشنی میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں۔ خود رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں عزیزو، تو آسان تو نہیں ہے عزیزو۔ ان تمام کاموں کے لیے اس بارگاہ سے اپنے لیے رزق میں اور آپ طلب کریں۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا عزیزو۔ پھر اس کے بعد انسان فقط دنیا کی خاطر پڑھائی نہیں کرے گا، اپنے بچے کی فیوچر کو فقط دنیا کی خاطر نہیں سوچے گا، بلکہ کہے گا کہ ہاں اس امر میں انشاءاللہ العزیز میں اپنے بچے کو لگاؤں گا اور اس ذریعے سے یہ زمانے کے امام کی بہترین خدمت کر سکے گا۔ اللہم انا نرغب، ہم عزیزو مسلسل روتے ہیں جمعے کے دن، میرا مولا آقا سامن الحجج ہمیشہ زمانے کے امام کے لیے اصلح خلیفت کا، اس نظام کے راہ میں موجود رکاوٹیں دور کر دے۔ ہر جمعے کے دن کی جو دعا ہے 8ویں امام کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی عزیزوں، سسٹم کے لیے، زمانے کے امام کے کی فرج کے لیے، کہ گشائش کے لیے، کہ ظہور کے لیے عزیزوں انسان دعا طلب کرے اور مقام عمل میں اس کے لیے کوشش بھی کرے۔ انقلاب اسلامی کے بعد بہرحال بہت نزدیک سے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن کس طریقے سے حملہ آور ہے، چاروں جانب سے حملہ کرتا ہے عزیزوں۔ خوبصورت ترین خطے میں موجود ہیں، خوبصورت ترین مقام پر موجود ہے عزیزوں، خوبصورت ترین نظام کے زیر سایہ موجود ہے، اگر پھر بھی انسان اپنے ویژن میں، اپنی دید میں، اپنی نگاہ میں بلندی نہ لائے، پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں اور آپ جھگڑتے رہیں، واقعاً یہ بہت ہی
بدقسمتی کا مقام رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس سلسلے میں کوشش کیجئے، ایک عاجزانہ درخواست ہے رہبر معظم انقلاب، بہرحال چونکہ نظام چلا رہے ہیں، اپنے فقی کی نسبت سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے، خصوصیت سے عزیز و رہبر معظم انقلاب اتنا تو حق بنتا ہے کہ جو بیانات مختلف سطح پر اور مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد جب ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، عزیز و انسان ان چیزوں کو سن لے ایک مرتبہ، تاکہ سمجھ پائے کہ اس غیبت کے زمانے میں اگر میں اپنے مولا و آقا، اپنے زمانے کے امام کی اچھے طریقے سے خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی اور راستہ نہیں ہے جز اس کے کہ انسان فقہا، پاکیزہ فقہا سے اپنے رابطے کو مستحکم کر لے۔ کتنے افسوس کی بات ہے عزیزو، مجھے بتائیے یہاں پر رہتے ہوئے بھی بسا اوقات میں اور آپ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ انسان اچھے طریقے سے سمجھے دشمن کی یلغار کو اور اس سلسلے میں کوشش کریں۔ انشاءاللہ اپنے موبائل کو بھی پاک کر لیجئے اور اپنے قلب کی پاکیزگی کے لیے اپنے زمانے کے امام سے، 8ویں امام سے تقاضا کریں عزیزو، بہت عطا ہوگا۔ مومن کی زندگی کی ایک اہم ترین خوبصورتی ہے، مومن کی زندگی میں آپ مایوسی نہیں دیکھیں گے، مومن کی زندگی میں سستی نہیں دیکھیں گے، بہت انرجیٹک مومن کو پائیں گے اور دوسروں کو انرجی دینے والا پائیں گے عزیزو۔ آئیے عزیزو، جب دشمن اتنا حملہ آور ہے، یہ دشمن کے حملے بقول رہبر معظم انقلاب در واقع اس کی آخری فریادیں ہیں، آخری فریادیں عزیزو۔ ظہور کے اسباب انسان دیکھ سکتا ہے فراہم ہو رہے ہیں، جتنا میں اور آپ کوشش کرتے چلے جائیں گے پروردگار متعال قلب مطہر فاطمہ کے لخت جگر کے ظہور کے اسباب کی فراہمی کر دے گا۔ انسان مانگے عزیزو، پروردگار اس فزیکل وار میں مجھے حصہ دے، اس اقتصادی یلغار میں، اس ثقافتی یلغار میں، اے میرے پروردگار اس تعلیمی یلغار میں مرد و زن اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں عزیزو، ایک دوسرے کی نسبت سے چھوڑ دیجئے سوء زن، ایک دوسرے کی نسبت سے حسن زن پیدا کر لے، ایک دوسرے کے لیے دعا طلب کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں عزیزو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ گھروں کی ناچاکیاں، امام خون روتے ہیں عزیزو کہ دشمن کس طرح سے حملہ آور ہے، ہم کس جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں، دوستوں کی بنیاد پر، بسا اوقات امام بارگاہوں کی بنیادوں پر، بسا اوقات مسجدوں کی بنیادوں پر، بسا اوقات مجلسوں کی بنیادوں پر عزیزو۔ یہ ایک چاہنے والے کا وتیرہ نہیں ہے۔ آئیے اپنی تمام تر قوتوں کو دشمن کے مقابلے میں لا کھڑا کریں، کوشش کریں گے عزیزو۔ اللہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے عزیزو کہ پروردگار متعال نے جنازے میں اتنے افراد کہاں سے آ گیا، مجھے بتائیے۔ یہ چاہنے والے کے کردار کی بلندی ہے کہ ہر پاکیزہ فطرت انسان کے قلب پر اثر ڈالتا ہے اس کا کردار۔ آئیے میں اور آپ بھی اس سلسلے میں کوشش کریں، 8ویں امام کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو خالی ہاتھ نہیں پلٹایا جائے گا۔ انہی کوششوں میں عزیزو ایک کوشش ممبر کی ہے، محرم و سفر عزیزو چھوٹی آزادی نہیں ہے، میں اور آپ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے، بانی نہیں بلائے گا، چھوڑ دیجئے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، میرے رب کو اچھا لگے، وہ بانی ہے عزیزو اس کائنات کا، حجت خدا بانی ہے، ان کی رضا میں اور آپ دیکھ لیں عزیزو، یقین رکھیے پروردگار متعال جتنا میرے اور آپ کی بھلائی میں سمجھے گا اتنا مقام بھی دے گا، اتنا مرتبہ بھی دے گا، اتنی شہرت بھی دے گا، اتنی دنیا بھی عطا کرے گا۔ نہ ڈریے عزیزو، اگر آزادی کے زمانے میں انسان حق نہیں بول پا رہا ہے تو سختی کے زمانے میں کب حق بول پائے گا؟ آج تو کوئی میری زبان نہیں کھینچ رہا ہے، آج تو کوئی تلوار نہیں دکھا رہا ہے تو میں نہیں حق بول پاتا ہوں، تو جب سختی کا زمانہ آئے گا اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی؟ آئیے انشاءاللہ مانگیے عزیزو۔ جس طرح سے ممبر کی ذمہ داری، اسی طرح سے مرثیہ خانوں کی، اسی طرح سے نوحہ خانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیبل خزائی میرے مولا کا شاعر ہے، امام کی بارگاہ سے ایک تحفہ یہ نصیب ہوا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا شتیتا کو کیا تحفہ ملا امام کی بارگاہ سے؟ اس نے ایک کپڑا دیا تھا امام کی بارگاہ میں، امام نے بھی ایک کپڑا دیا، اپنے کفن کا ٹکڑا دیا جو میری بہن نے سیا ہے، میری ماں فاطمہ زہرا کی سرزمی پر اس کی روئی اگی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیبل خزائی کو بھی ایک کپڑا دیا، اے دیبل احفظ، اس قمیص کی حفاظت کرنا، اپنا پیراہن دیا اور فرمایا یہ وہ قمیص ہے جس میں میں نے 1000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے اور 1000 راتوں میں 1000 رکعتیں نماز پڑھی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے، اہل بیت کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے یہ مقام ملتا ہے، مولا درست ہے میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، لیکن آپ کی بارگاہ کا فریادی ہوں، سائل ہوں، مجھے کیوں طالب علم بنایا، مجھے کیوں آپ نے اس راہ میں لا کر کھڑا کیا؟ یہ چھوٹی راہ نہیں ہے عزیزو۔ اذا فسد العالم، ایک عالم بگڑ جائے عالم بگڑ جاتا ہے، اور اگر ایک عالم بہتر ہو جائے عالم کی بہتری اور سنورنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سخت راہ ہے عزیزو، بلندی بھی بہت بڑی ہے، خدا نخواستہ پستی بھی بہت زیادہ ہے۔ مزاح اور تمسخر سے کام نہ لیجیے عزیزو، اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیجیے، ایک ایک لمحے سے استفادہ کیجیے، 8ویں امام سے مانگ کر جائیے، مجھے بھی یہ مقام چاہیے۔ ایک مرثیہ خان کی ذمہ داری
اگر انسان تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو بلند کر لے تو فرمایا حتیٰ عید کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نظام اللہ کی حجتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ سقیفہ میں جو بربادی ہوئی عزیزوں، وہ بربادی آج بھی انسان دیکھ رہا ہے۔ 8ویں امام کی ظاہری اعتبار سے ولایت عہدی کا زمانہ ہے، ایسے میں دیبل خزائی کی فریاد کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مصائب پیش کرنے چلا ہوں، انشاءاللہ کوشش کریں پروردگار متعال میرے اور آپ کی آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ دیکھیے معرفت، دیکھیے دیبل کی۔ مدارس و آیات خلت من تلاوہ ومنزل وحی مقفر العرصات۔ کیا کہہ رہے ہیں دیبل؟ مدارس و آیات، آیات کی جہاں درسگاہ ہے، گھرانے اہل بیت، کہ اس کے پاس یہ نظام ہونا چاہیے تھا۔ خلت من تلاوہ، تلاوت سے خالی ہو گئی ہے، نہیں ہے اس بارگاہ کی جانب رجوع۔ ومنزل وحی مقفر العرصات، اور وحی کی نازل ہونے کی جگہ گھرانے اہل بیت ناصروں سے خالی ہو چکا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آؤ عزیزوں، 8ویں امام کی بارگاہ میں عہد کرے، مولا اگر آج تک کوتاہی ہو گئی تھی، آج کے بعد کوتاہی نہیں کریں گے۔ آپ دست کرم، دست شفقت ہمارے سر پر پھیر دیجیے۔ آپ کی ذریعہ، آپ کے حرم کا ایک ایک در میرے سینے کے لیے شفا کا باعث بن جائے۔ مجھے بصیرت کا تحفہ دے دیجیے، مجھے اپنی بارگاہ میں خدمت کا تحفہ دے دیجیے۔ پھر فرمایا دیبل نے، ارافیہم فی غیرہم متقسما وایدیہم من فیہم صفراتی۔ میں دیکھ رہا ہوں حق اہل بیت دوسروں نے لے لیا، آپس میں اس کا بٹوارہ کر دیا، اور اہل بیت کو ان کے حق سے محروم رکھ دیا گیا۔ ایک مرثیہ خان کی ذمہ داری ہے عزیزوں کہ وہ لوگوں کو مرثیہ کے ذریعے سے، نوحے کے ذریعے سے، فضائل اور منقبت کے بیان کے ذریعے سے ان کی بصیرتوں میں اضافہ کریں۔ پھر اس موقع پر عزیزوں جب یہ شعر پڑھا، بکا الرضا، 8ویں امام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ جو اشعار کا مجموعہ تھا، کہا جب میں نے یہ لکھا تو میں نے چاہا سب سے پہلے اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کر پڑھوں گا، کہیں اور نہیں پڑھا، امام کی بارگاہ میں آئے پڑھا۔ جب یہ دوسرا یہ شعر پڑھا، رافعہم بکر رضا، امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر عزیزوں انہی اشعار میں فاطمہ کے اس لال کا ذکر کیا، رضا کے اس فرزند کا ذکر کیا جس کے ہاتھوں اس عالم نے عدل و انصاف سے بھر جانا ہے۔ وخروج امام لا محالۃ خارج علی اسم اللہ والبرکات یمیز فینا کل حق و باطل ویجزی علی النعماء والنقمات۔ ایک امام آنے والا ہے جس نے آنا ہے اللہ کے نام اور برکتوں کے ساتھ، جس نے حق اور باطل میں تمیز دینی ہے، جس نے نیکیوں اور برائیوں کی پاداش دینی ہے۔ سن سکو گے عزیزو، جیسے ہی امام رضا نے دیبل کی زبانی یہ جملے سنے، بکا بکا ان شدیدہ، 8واں امام شدت کے ساتھ گریہ کیا، کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، جو کچھ تیری زبان پر نطق روح القدس، روح القدس نے یہ کلمات تیری زبان پر جاری کر دیے، اجرکم علی اللہ۔ یہاں تک کہ مصیبتیں پڑھتے پڑھتے 7ویں امام کی، 8ویں امام کے بابا کی مصیبت پڑی۔ وقبر ببغداد لنفس زکیہ تضمنها الرحمن فی الغرفات۔ قبر بغداد میں ہے ایک پاکیزہ ہستی کی،
تزمنها الرحمن فی الغرفات، جو اعلیٰ علیین میں جوار رحمت پروردگار میں. دیبل نے عزیزو جب اپنے اشعار کا مجموعہ مکمل کر لیا، میرے مولا نے کہا ہے دیبل نہیں چاہتے ہو اس میں 2 شعر کا اضافہ ہو جائے؟ کتنا غریب ہے میرا 8واں امام، اپنی مصیبت خود میرا مولا پڑھ رہا ہے. جب مدینہ سے چلے تھے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا تھا، ارے رو لو اس مسافر پر جس نے پلٹ کر نہیں آنا. اجرکم علی اللہ. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. اپنے لیے عزیزو رزق مانگیے، رزق کریم مانگیے. پروردگار میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے پروردگار ہے میرے 8ویں امام، مجھے نوکری عطا کر دیجئے، مجھے بصیرت کا تحفہ دے دیجئے. اجرکم علی اللہ. اے دیبل ان میں 2 اشعار کا اضافہ کر دے. کہا مولا کس طریقے سے، اس سے بڑھ کر میری سعادت کیا ہوگی؟ امام نے جیسے اس نے پڑھا تھا ایسے ہی اشعار بڑھا دی. وَقَبْرٌ بِطُوسٍ یا لہا من مصیبہ. دیبل قبر توس میں بھی ہے، اس کی مصیبت بہت عظیم ہے. توقد فی الاحشاء بالحرقات، جس نے آنتوں میں آگ لگا دی ہے. کب تک لگا دیے مولا؟ الی الحشر حتی یبعث اللہ قائما، یہاں تک کہ قائم کو خدا بھیجے. یفرج عنا الہم والکربات، جو ان غم و اندوہ کو دور کر دے گا. مولا یہ توس میں کس کی قبر ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ اے دیبل میری قبر ہے. کچھ عرصے کے بعد توس میرے زائروں کے رفت و آمد کی جگہ ہوگی. جو بھی اس مقام پر آ کر میرے زیارت کرے گا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن پروردگار اسے سامن الحجج کے ساتھ قرار دے گا. اجرکم علی اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہر گلی مشہد مقدس کی زائر امام رضا سے بھری ہوئی ہے. مولا آپ کے لیے مشہور ہے یہ لقب یا غریب الغربا، لیکن عزیز و روایتوں میں جتنا میں نے دیکھا میرے مولا کے لیے لقب ملتا ہے غریب. ارے غریب الغربا فاطمہ کا وہ لال جس کی مصیبت میرا 8واں امام ایسے پڑھتا ہے. ان كنت باقيا لشيء فابك للحسين بن علي بن ابي طالب. اے میرے مولا، آپ جب ظالم کے دربار میں جا رہے تھے ابا سلط ہروی سے فرمایا اگر واپس ہی پر اس عالم میں پلٹوں کہ میرے سر پر ردا ہو، سمجھ لینا تیرے مولا کا وقت آخر آگے. ابا سلط ہروی تڑپ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے مولا پہ کہ سر پر ردا ہو. ظالم نے دغا سے بالاجبار انگوروں کے ذریعے سے میرے مولا کو زہر دیا. اب جب میرا مولا ظالم کے دربار سے نکل اپنے حجرے تک جانا چاہتے ہیں، ابا سلط ہروی کہتے ہیں سر پر ردا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، میں نے دیکھا اتنا کاری زہر تھا 50 مرتبہ میرا مولا زمین پر بیٹھ جاتا تھا پھر کھڑے ہوتے. غریب ہے عزیز و فاطمہ کا لال، یکو تنہا ہے.
حجرے میں کوئی نہیں ہے. ایسے میں ایک نوجوان بچہ بسلتے عربی آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے شخصیت، اے نوجوان، آپ کہاں سے آ گئے؟ جواب دیا وہ خدا جس نے مجھے مدینہ سے طوس پہنچایا، اس نے میرے لیے یہ دروازے بھی کھول دیے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اے میرے مولا، آپ غریب تھے، یکو تنہا تھے، لیکن جب وقت آخر آیا آپ کے سرحانے محمد تقی ہے، آپ کا بیٹا ہے، اسرار امامت سپرد کیے، وصیت کی لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، وقت آخر شمر لئی ہے. جب سینے پر ثقالت کو احساس کیا، لقد ارتقیت مرتقا عظیما، ارے تو اس مقام پر آ گیا ہے جس کے رسول اللہ بوسے لیا کرتے تھے. کند خنجر ہے، سوکھا گلا ہے، ایک بہن کی فریاد. اے میرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرے ماں اور میرا 8واں امام، پہلی محرم کو کچھ ایسے مصیبت پڑ رہا ہے. اے رونے والے، اگر رونا چاہتا ہے تو حسین ابن علی پر گریا کر، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ. حسین کو ایسے مارا گیا جیسے کسی بے سوا جانور کو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.